بچپن سے لے کر کے 20-21 سال تک کی عمر انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے بچے خود پختہ تر ہو جاتے ہیں، جس بھی جہت میں چلے جائیں۔ تو ان کی اب تربیت کا نصاب کیا ہے؟ تو پورا نصاب شریعت اسلامیہ نے دیا ہے کہ پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان کہیں، پھر تحنیک دیں، 7 دن کے بعد ان کے سر کے بال کٹوائیں، ان کا ختنہ کروائیں، عقیقہ کریں، اچھا نام رکھیں، پھر اس کے بعد ان کی غذا کا اچھا انتظام کیا جائے۔ جو ہی بچہ بڑا ہو تو اس حساب سے غذا کی تبدیلیاں، اور یہ ظاہر ہے جو غذائی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، اور بچے کی صحت کا خیال، موسموں کی شدت سے ان کو بچانا، ان کو حیادار لباس پہنانا، تاکہ بچوں کی بچپن سے ہی تربیت اس طرح ہو جائے۔ بعض اوقات بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے اور خیال کی جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمر کی ہیں، تو چھوٹی عمر سے ہی ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں سکھلائی جائیں تاکہ وہ ان کی طبع کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے۔ اگر 9-10 سال کی بچی بھی پردہ نہیں کرتی اور اس طرح کا لباس پہنتی ہے تو بعد میں اس کو اتنی جھجک نہیں ہوگی اور پھر اس کو پردے پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو شروع سے سکھائی جائیں۔ ان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، اس فطرت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنا، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ سختی کرنا تاکہ وہ نماز قاطع ہو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر تو شرن بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اب اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس طرح عقائد اسلامیہ ہیں اس کے اندر راسخ کرنا تاکہ بچپن کے اندر ہی وہ چیزیں اس کے اندر اترنی شروع ہو جائیں۔ اس حوالے سے حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا لابن ہی اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو واعظ فرما رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اولاد کی طبع میں توحید کو راسخ کرنا اور انہیں شرک سے اجتناب کرنے کی تلقین کرنا، یہ تمام وصیتوں کی جان ہے۔ چونکہ عقیدہ توحید جب آپ کے سینے میں اتر گیا تو پھر آپ خوف کے مرض سے نجات پا جائیں گے، آپ کے اندر توکل پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور غیر کا خوف دل سے نکل جائے گا، آپ کی طبیعت ریا سے مبرہ ہو جائے گی، خلوص للہیت، یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ توحید کا فیضان ہے۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند ٹگوں پہ لوگ اپنی زندگیاں وار رہے ہیں۔ یہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، وہ لوٹ گیا، وہ کھا گیا، یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا، آپ اگر دیکھیں اطراف میں پھیلا ہو، یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے؟ یہ تو حیوانی معاشرہ لگ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ ماں باپ کی گود سے تربیت لے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح سکول، کالج، دانشگاہیں، ادارے، یہ سارے اس آغوش سے گزر کے گئے۔ 16-17 سال بچہ استاد کی تربیت گاہ سے گزر کے گیا ہے، لیکن وہاں جا کر کے اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، رشوت کا بازار گرم کر لیا۔ ممبر و محراب نے تربیت نہیں کی تھی، اس نے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو توحید کا فیضان بتانا تھا، یہ چیزیں ان کے اندر اتارنی تھی، جذب کرنی تھی، لیکن یہاں تو ہم نے موضوعات ہی اور چھیڑ لیے۔ نظری مسائل میں خطیب الجھ کے رہ گیا، اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ قوم کی تربیت کا فریضہ اس سے عہدہ برائی نہیں ہو سکا۔ اور آج ہمارے دفاتر کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، تھانے کچہریاں مچھلی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، آیان سلطنت سے لے کر کے درجہ چہارم کے ملازم تک آپ دیکھ لیجئے گا، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یہ پورا معاشرہ وحشیوں کا معاشرہ ہے، گدوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو یہ جرم تو میرا ہے نا، میں باپ ہوں، میں نے تربیت نہیں کی۔ اگر میں نے تربیت کی ہوتی، میرا بیٹا جس منصب پہ بھی ہوتا، ملک سے بھی وفا کرتا، اسلام سے بھی وفا کرتا، انسانیت سے بھی وفا کرتا۔ لیکن اگر میرا بیٹا منصب پہ پہنچ کے وفا نہیں کر رہا تو میری تربیت میں نقص تھا۔ مختلف اساتذہ سے 15-16 سال وہ پڑھ کر کے گیا ہے، ماں باپ کے پاس رہا، اس معاشرے کی آغوش میں پلا پڑا، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ پورا معاشرہ کرپٹ ہے نا، یہ معاشرے کا نقشہ ہے۔ اگر ہم نے تربیت کی ہوئی ہوتی تو یہ نتیجہ کبھی نہ ہوتا۔ تربیت کا عمل مفقود ہو گیا ہے۔
دانشگاہوں سے لے کر کے ممبر و محراب تک، آغوش مادر سے لے کر کے معاشرے کی پھیلی ہوئی وسیع آغوش تک، سارا نظام ہے جس کا چہرہ، جس کے خد و خال اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ تو آج میں اور آپ جہاں کھڑے ہیں، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالا ہے اور ان کے اندر اسلامی عقائد اتارے نہیں ہیں، راسخ نہیں کیے ہیں، تو جس سمت ہم بڑھ گئے، آنے والا دور بھیانک ہوگا۔